السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ کا قدیم ترین چرچ اسرائیلی حملے میں تباہ، مسجد بھی شہید۔ غزہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آج 14واں دن ہے۔ اسرائیل غزہ پر مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ میں قدیم یونانی آرتھوڈاکس چرچ پر حملہ کیا ہے۔ اس میں قبر لکھے جانے تک تقریباً 8 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے۔ غزہ کا یہ چرچ تقریباً 900 سال پرانا تھا۔ یہ 1150 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ جنگ کے دوران بہت سے مسلمانوں اور عیسائیوں نے اس چرچ کے اندر پناہ لی تھی۔ اسرائیلی بمباری میں اسپتالوں اور ایک چرچ کے بعد اب ایک تاریخی مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں مسجد العمری الکبیر شہید ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے کے رہائشی علاقوں اور مذہبی مقامات پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے نور الشمس کے ایک پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی، جس میں 12 افراد شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں ہی کئی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا، جن پر حماس کے جان بازوں کی موجودگی کا شک تھا۔ تاہم حملے کے وقت عمارتیں خالی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح غزہ کے شمالی علاقے میں کی گئی بمباری میں ایک چرچ بھی تباہ ہوا، جس میں 12 افراد لقمہ اجل بن گئے اور درجن سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس پر ہی بس نہ کی، بلکہ شمالی علاقے میں ہی ایک تاریخی مسجد العمری الکبیر پر بمباری کی، جس میں مسجد مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ نے حماس کی مدد کی تو اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی۔ خیال رہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3900 سے زائد ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 15,000 کے قریب پہنچ گئی۔ واللہ۔ دوسری جانب حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہے اور 4000 کے قریب زخمی ہیں۔ اسرائیل دوسری جانب حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہے اور 4000 کے قریب زخمی ہیں۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باعث شمالی غزہ کے انخلا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور ان 6 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے کوئی ٹھکانہ دستیاب نہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے لاکھوں افراد پانی، خوراک اور بجلی سے محروم ہیں۔ پیاس اور بھوک و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ٹورنٹو، ہندوستان کے ذریعے کینیڈائی سفارتکاروں کو ملنے والی رعایت واپس لیے جانے کی دھمکی کے بعد کینیڈا نے جمعرات کو اپنے ملک کے 41 سفارتکاروں کو نئی دہلی سے واپس بلانے کا اعلان کیا۔
کینیڈا نے الزام لگایا تھا کہ مضافاتی وینکوور میں کینیڈائی شہری ہردیپ سنگھ نجر کا جون میں ہونے والے قتل میں ہندوستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان نے کینیڈا پر علیحدگی پسند اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا، لیکن نجر کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو بے تکا بتا کر خارج کر دیا اور ان الزامات کے سلسلے میں اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے سفارتی اقدامات کیے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے جمعرات کو کہا کہ 41 سفارتکاروں اور اہل خانہ کو ہندوستان سے بلا لیا گیا ہے۔ جولی نے کہا کہ باقی 21 کینیڈائی سفارتکاروں کو رعایت ملتی رہے گی اور وہ ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 41 کینیڈائی سفارتکاروں اور ان کے 42 اہل خانہ کو ملنے والی رعایت کسی منمانی تاریخ کو ہٹا لیے جانے کا خطرہ تھا اور اس سے ان کی ذاتی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمارے سفارتکار اور ان کے اہل خانہ اب ہندوستان سے روانہ ہو گئے ہیں۔ جولی نے کہا کہ سفارتی رعایت ختم کرنا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے کینیڈا ہندوستانی سفارتکاروں کے خلاف اس طرح کا قدم اٹھانے کی دھمکی نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی استحقاق اور رعایت کو یک طرفہ طریقے سے ہٹایا جانا بین الاقوامی قانون کے برعکس ہے اور سفارتی رشتوں پر جنیوا معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے کی دھمکی دینا غیر مناسب اور کشیدگی بڑھانے والا ہے۔ جولی نے کہا کہ ہندوستان کے فیصلے سے دونوں ملک کے شہریوں کے لیے دستیاب کرائی جانے والی خدمات کے معیار پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا ہندوستان کے 3 اہم شہروں میں نجی خدمات روک رہا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ہندوستان سے کینیڈائی سفارتکاروں کی تعداد کم کیے جانے کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تعداد کینیڈا میں مامور ہندوستان سفارتکاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ الزام لگایا تھا کہ 45 سالہ سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہندوستان کئی برسوں سے کہتا رہا ہے کہ ہند نژاد کینیڈائی شہری نجر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں شامل تھے۔ ہندوستان نے کینیڈائی شہریوں کے لیے ویزا بھی رد کر دیے ہیں۔ کینیڈا نے اسے لے کر جوابی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس سے قبل کینیڈا نے اپنے ملک میں تعینات ایک ہندوستانی سفارتکار کو باہر نکال دیا تھا، جس کے بعد ہندوستان نے بھی ایک سینئر کینیڈائی سفارتکار کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا
واجب تر ہے۔ پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرمتا ہے۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہونا جاہل کا بد ہے، لیکن عالم کا بدتر ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔